صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah Ta'ala is Al-Hafiz and Al-Hafiz. Al-Hafiz and Al-Hafiz mean the one who preserves and protects. Al-Hafiz has mubalagha, the one who protects and preserves a lot and continuously. حفظ کا مطلب ہوتا ہے to know something, to remember something, to not be negligent of something. ہر وقت کسی چیز کا ذکر کرتے رہنا, constantly engage in remembering it and retain it and to be attentive towards it. To protect something, یہ ساری میننگ آ جاتے ہیں حفظ کے اندر. حفظ کے اندر یاد رکھنے کا میننگ بھی آتا ہے کہ ایسے پروٹیکٹ کرنا کہ آپ اس کو بھولیں نہیں. So Allah Ta'ala's حفظ, His protection is perfect. Like all His attributes, this attribute is also perfect. When He protects perfectly. He protects in a way that there is no neglect in it. There is no forgetting in it. He doesn't overlook anything when He's protecting us or any of His creation. کسی چیز کی بہت ہی احتیاط کے ساتھ حفاظت کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے حفظ کا مطلب. ہم جب کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ہماری حفاظت بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوتی ہیں اور ان سے ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی جو پروٹیکشن ہے, دیر از نتھنگ دیٹ کین اوور پاور اللہ. ہم لیزی ہو سکتے ہیں, ہم نگلیکٹفل ہو سکتے ہیں, ہم تھک سکتے ہیں, ہم بھول سکتے ہیں, کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ ہمارے علم سے باہر ہو, کوئی چیز ہم مس کر سکتے ہیں. Allah Ta'ala is the watcher, He's fully aware, He doesn't forget, He preserves, He's diligent, He's the guardian, He's the defender. یہاں اللہ تعالیٰ کا نام المالک بھی یاد کریں آپ. اللہ تعالیٰ owns us and He's the kind of owner who's able to completely protect us. ہماری کمپلیٹ حفاظت کر سکتا ہے. ہم کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہماری پوزیشن میں بھی ہوتی ہیں, ہماری کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے کھو جاتی ہیں اور ہمیں پھر کبھی دوبارہ نہیں ملتی ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم سے کہاں مس پلیس ہو گئیں, اور ہم ان کے بارے میں بھول بھی جاتے ہیں, کھو بھی جاتی ہیں اور ہم بھول بھی جاتے ہیں, ہم سے گر جاتی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ protects and preserves each and every creature according to their needs. Humans on the land, birds in the sky, fish in the water, each in its own habitat. He protects them as long as He wills. جب ہم کسی چیز کے انچارج ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہماری مے بی وی ہیو پیٹس ایٹ ہوم, کسی بھی چیز کے اگر ہم انچارج ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وی کین میک اے مسٹیک ود دیم. ان کا خیال کرتے ہوئے ہی, ان کو ریز کرتے ہوئے, ان کی پرورش کرتے ہوئے ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ از فری آف اینی فلاز, اللہ تعالیٰ از فری آف اینی فالٹس. جب اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے اندر ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی پاور بھی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا, جب اگر ہم اپنا کوئی کسی چیز سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ پاور بھی ہمیں اللہ نے ہی دی ہے. کہ اگر ہمیں کوئی چیز گرم فیل ہوتی ہے تو ایز اے ریفلیکس ہمارا ہاتھ ایک دم سے دور ہٹتا ہے. پھر our ability to see, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈینجر کو دیکھ سکتے ہیں, پرسیو کر سکتے ہیں کہ آگے کوئی گڈھا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہم گر سکتے ہیں, اسٹیئرز آ رہی ہیں, یا کوئی ایسی کوئی ڈینجرس چیز ہے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں, بیکاز وی were able to see it. تو یہ پاور بھی تو ہمیں اللہ نے ہی دی ہے. ہماری باڈی میں ڈیزیزز کو فائٹ کرنے کی امیونٹی اینڈ ڈفرنٹ میڈیسنز دیٹ ہیومن بینگز آر ایبل ٹو کریٹ, ہاؤسز دیٹ وی شیلٹر آور سیلوز ود. پھر ہم اپنی گاڑیوں میں, اپنے ایئر کرافٹس میں کتنی طرح کی ہم پروٹیکشن کے چیزیں جو ہم بھی بناتے ہیں, اینڈ تھنگز دیٹ systems that we put in place to protect ourselves, to protect our countries, to protect our properties, protect our money, protect our children. جتنی چیزیں ہم اس طرح کی we are able to create and implement, all that is also given to us from Allah. Allah Ta'ala has provided us with clothes to protect ourselves from
the weather, different climate. ہماری باڈی بھی اڈیپٹ کر سکتی ہے ڈفرینٹ کلائمیٹ سے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کپڑے بھی دیے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ویدر سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ has also given us clothes to protect our shame as well, and told us to guard our eyes also, and told us how to protect ourselves from sins. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعہ لاء دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حدود بتائے ہیں، it is to protect ourselves. اللہ تعالیٰ is the ultimate protector of all the elements that exist on the earth. کتنے ایلیمنٹس ہیں اس دنیا میں جو انسان یوز کرتا ہے that are essential for life، مگر اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے سے پروٹیکٹ نہیں کرے تو ایک دوسرے کو کھا جائے. جیسے کہ فائر اینڈ واٹر، رائٹ؟ اگر فائر ایگزسٹ ان دس ورلڈ اینڈ واٹر ایگزسٹ ان دس ورلڈ، مگر ایک دوسرے کو ختم کر سکتا ہے، رائٹ؟ تو مگر اللہ تعالیٰ پروٹیکٹس them from each other. اللہ تعالیٰ پروٹیکٹس his book. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ he is going to protect قرآن. کتنے اٹیمپٹس کرے جاتے ہیں قرآن کو چینج کرنے کے، قرآن برننگ آف قرآن، کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیٹ ہرٹ اس. ہم جب سنتے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کوئی نفرت کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ از الحفیظ. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو پروٹیکٹ ہز بک. اللہ تعالیٰ از اسائنڈ اینجلس ٹو پروٹیکٹ اس اینڈ ٹو ریکارڈ آر ڈیڈز. اور جب ہم دعائیں کرتے ہیں، جب اپنے اذکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ پروٹیکشن جو ہے اس کو مزید ری انفورس کر دیتا ہے کہ nothing can harm us when we do our اذکار because اللہ تعالیٰ is assigned angels to protect us. کتنی باتیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی مے بی somebody can cheat us, مے بی چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی جو ان کو یاد بھی نہیں ہے. And somebody took advantage of you, somebody took advantage of the fact that you're weaker. کسی نے آپ کو پیسوں کے معاملے میں چیٹ کر دیا. Maybe you don't even remember, maybe you don't even know, but Allah Ta'ala remembers it and He will bring it out. He has protected it all in His knowledge. Allah Ta'ala defends those who believe, and Allah Ta'ala defends the believer's heart from doubts and disbelief. Who makes your ایمان strong enough کہ آپ سے کوئی اگر ڈسبلیف کی بھی بات کرے، کوئی آپ سے غلط بات کرے، تب بھی آپ کے دل میں ایمان ذرا سا بھی نہیں ہلتا؟ کیسے ہوتا ہے ایسے؟ because اللہ تعالیٰ is protecting your heart. How to live by this name? Guard your prayers. اپنی صلاح کی حفاظت کریں، صلاح کی ٹائمنگز کی حفاظت کریں. میک شور کہ آپ کا وضو صحیح طریقے سے ہوا ہے. اپنی طہارت کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں. when you're in صلاح اپنے دل میں ڈفرینٹ خیالات نہیں آنے دیں. پھر سیک Allah's protection. جب اللہ تعالیٰ الحفیظ ہے تو اللہ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگے. Pray 4 units of صلاۃ الضحیٰ. 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھیں جو کہ سن رائز کے بعد کی جو صلاح ہے، بفور ظہر، آفٹر فجر، سن رائز کے بعد اور ظہر سے 10 منٹس پہلے تک آپ کو یہ صلاح پڑھنی ہے، صلاۃ الضحیٰ. 2 units، 2 رکعت. اور پھر اس کے بعد ان اینی ٹائم، فوراً ہی اس کے فوراً بعد پڑھنی ضروری نہیں ہے، پر ان اینی ٹائم آپ کو 2 رکعت پھر دوبارہ سے پڑھیں. سو 4 units of صلاۃ الضحیٰ at least, it will protect you. Rasul said کہ if you pray 4 rakat of صلاۃ الضحیٰ at the beginning of the day, it will suffice you for the rest of it. گارڈ دا لمٹس آف اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو حدود سیٹ کر دیے ہیں ان میں آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو اچھی طرح سے انجوائے کریں، خوب خوش ہو کے انجوائے کریں، مگر اللہ تعالیٰ کی لمٹ سے باہر نہیں نکلیں. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے. گارڈ دا فیکلٹیز دیٹ اللہ تعالیٰ has given you and don't use them for that which is حرام. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، جو زبان دی ہے، جو کان دیے ہیں، جو ہاتھ دیے ہیں، جو پیر دیے ہیں، ان چیزوں کو آپ ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. پھر میمورائز دا قرآن. جب تک آپ کی زندگی ہے قرآن کو یاد کرتی رہیں اور اس کو ریپیٹ کرتی رہیں اور اپنے حفظ کو پکا کرتی رہیں، اور اپنی جو قرآن کو حفظ کرنا اور قرآن کو بار بار دہرانا کبھی بھی نہیں چھوڑیں. پھر اللہ تعالیٰ از الحفیظ الحافظ، تو ڈو ذکر آف اللہ. اللہ تعالیٰ does not forget you. آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.